السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب روضہ رسول سے آواز آئی کہ معین الدین کو حاضر کیا جائے، دوستو آئیے جانتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ آئے اور بڑی عاجزی سے دربار رسول اللہ میں حاضری دی۔ روزانہ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز پڑھتے اور زیادہ تر وقت روضہ اقدس کے قریب حاضر رہ کر درود و سلام پیش کرتے رہتے۔ ایک دن صبح کے وقت نماز فجر پڑھنے کے بعد پوری مسجد نبوی کے نمازی روضہ اقدس کے قریب درود و سلام پڑھ کر ادب و احترام سے رخصت ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، معین الدین کو بلاؤ۔ روضہ مبارک کے شیخ نے مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر آواز دی، معین الدین حاضر ہو۔ اس مجمع میں جتنے بھی معین الدین نام کے شخص موجود تھے، شیخ کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اب شیخ حیران ہے کہ کس معین الدین کو سرکار نے بلایا ہے۔ معلوم کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معین الدین چشتی کو حاضر کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی لبیک لبیک کہتے ہوئے شیخ کے قریب پہنچ گئے۔ شیخ نے آپ کو روضہ اقدس تک پہنچا دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، معین الدین چشتی حاضر ہے۔ روضہ اقدس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اے قطب المشائخ اندر جاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجدانی حالت میں روضہ اقدس کے اندر داخل ہوئے اور تجلی شت نبوی میں بے خود و سرشار ہو گئے۔ جب دلی سکون حاصل ہوا تو حکم ہوا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، یعنی مددگار ہے۔ ہم نے ہند کی خلافت تجھے عطا کی، ہندوستان جا اور اجمیر میں قیام کر، وہیں سے تبلیغ اسلام کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ادب و احترام سے روضہ اقدس سے باہر نکلے۔ آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ جب اس حالت سے بیدار ہوئے اور دلی سکون مل گیا تو آپ کو فرمانے رسالت یاد آیا، مگر حیران تھے کہ ہندوستان کدھر ہے اور اجمیر کہاں ہے۔ اسی فکر میں تھے کہ شام ہو گئی اور سورج ڈوب گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد آنکھ لگی اور آپ سو گئے۔ خواب کی حالت میں ہندوستان کا نقشہ اور اجمیر کا منظر آپ کے سامنے تھا۔ جب نیند سے آنکھ کھلی تو سجدہ شکر ادا کیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر تحفہ درود و سلام پیش کر کے ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔